محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، اپنی سنگت، اپنی صحبت، اپنی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ کر لو۔ آج ہم معاشرہ میں جو بگاڑ دیکھتے ہیں، اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک بڑا سبب بری مجلس اور بری صحبت ہے۔ بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے چشم و چراغ ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے کام دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور بڑے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا گھر ایسا تو نہ تھا، ہماری تربیت کا طریقہ انداز اس طرح کا تو نہ تھا، جیسا یہ بیٹا نکلا یا جیسی یہ بیٹی نکلی۔ تو اس کا ایک بڑا سبب بری محفل اور بری صحبت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس پر بار بار توجہ دلائی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقبہ بن ابی معیط آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعوت حق دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے کفار دوستوں کے پاس گیا، ابی بن خلف کے پاس گیا، اس نے پھر اسلام کے خلاف باتیں کی، یہ تم نے کیا کیا، اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا، نیا دین اختیار کر لیا۔ خیر، نتیجہ یہ نکلا کہ دوست کی صحبت میں جا کر دوبارہ وہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا۔ سورہ فرقان میں آیات اتری اور اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اپنے انگلیوں کو چبائے گا، وہ افسوس کے ساتھ اپنی انگلیاں چبائے گا۔ اور اس کی حالت کو کن لفظوں میں بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی۔ یہ ویل کا لفظ، ویل کا مطلب تباہی، بربادی۔ تو وہ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہے گا، ہائے افسوس، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آج والدین کہیں نا کہ فلاں کے ساتھ دوستی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تو اولاد کو اپنے ہم نشیں یا اپنے دوست کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کشش ہوتی ہے دوستی میں، تو دوست کے پاس انسان جاتا ہے نا۔ تو والدین جب توجہ دلائیں، والدین کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ جب کہیں کہ دوستی نہ کرو تو اولاد کو والدین کی بات میں جو درد ہے یا جو فکر ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، اور جو اس کی دوستی میں لطف ہے، مزہ ہے، بس وہ نظر آتا ہے۔ اب اس لطف میں، اس صحبت میں جو انجوائے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ ذہن میں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ جو ہے، اگر اللہ کی مخالفت میں ہے، اگر والدین کی ناراضگی میں ہے، تو اس کی حالت کو قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ وہ اپنی انگلیاں بھی چبائے گا قیامت کے دن افسوس کے ساتھ، اور پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بری صحبت کا بہت بڑا وبال ہے، بری محفل کا بہت بڑا وبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بری سنگت اور بری صحبت سے بارہا منع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر تو وہ اچھا ہے تو پھر تو خوش ہو جا۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تھی تو خوش ہو گئے تھے۔ جب یہ بات صحابہ نے سنی نا، تو اسی کے ساتھ ہوگا، انت مع من احببت، تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ بہت بڑا خوشی کا دن تھا۔ کیوں؟ اس لیے انہیں پتا تھا ہماری محبتیں حضور کے ساتھ ہیں۔
لیکن اس حدیث کی شرح میں علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے، محدثین نے، کہ جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس ایمان والے سے تو محبت کرتا ہے، جس ولی سے تو محبت کرتا ہے، جس نبی سے تو محبت کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا. جس کے ساتھ، من کا مطلب ہے جو بھی ہے، وہ برا ہے، وہ اچھا ہے. اس جو میں عموم ہے نا. اگر تو وہ برا ہے جس کے ساتھ تیری محبت ہے، تو پھر سوچ لے جو اس کا انجام ہے وہی تیرا انجام ہوگا. دنیا سمٹ گئی ہے. آپ یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر جا کر اپنی دوستیاں کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ہم نشینی ہے، یہ بھی ایک سنگت ہے، یہ بھی ایک صحبت ہے. اب ہمارے ہاں کلچر میں جو اتنا ڈفرینس آ گیا، جو اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں تیزی کے ساتھ، تو اس کی ایک وجہ یہ سوشل میڈیا ہے کہ ہماری دوستیاں دنیا کے دوسرے کونوں میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ ہو گئیں، اور ان کا طرز زندگی ہمیں اچھا لگنے لگا، ان سے ہم متاثر ہونے لگے. ضروری نہیں ہے جس کے ساتھ محبت ہو وہ پاس بیٹھا ہو، کوئی دور بیٹھا بھی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آج تک مدینہ طیبہ میں نہیں گئے، بہت سے لوگ ہیں، لیکن مدینے والے آقا سے محبت تو ہے نا. بہت سے لوگ، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر میری ایک دید کی خاطر اپنا سب کچھ وارنے کو تیار ہوں گے. ان کی حضور نے تعریف بیان فرمائی، ان کی خوبیاں بیان فرمائی. تو جو بندہ مدینہ طیبہ میں نہیں گیا پر یہاں رہ کر، عجم میں رہ کر سرکار سے محبت کرتا ہے، تو اس کا انجام حضور کے ساتھ ہی ہوگا. سرکار جب جنت میں جائیں گے، خرامہ خرامہ وہ غلام بھی ساتھ ہوگا. اور جو رہ تو مدینہ طیبہ میں رہا ہو، رہ تو حرم کے قرب میں رہا ہو، اور اس کی محبت حضور کے دشمن کے ساتھ ہو، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا اس کی لوکیشن کیا ہے، یہ رہتا کہاں ہے. دیکھا جائے گا اس کا دل کہاں ہے، اس کے دل کی محبت کہاں ہے. تو اگر اس کے دل کی محبت حضور کے کسی دشمن کے ساتھ ہوگی تو انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے یہ حدیث اس اعتبار سے بڑی اہم ہے جو حضور نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر، اس کے طریقہ پر ہوتا ہے نا. دیکھیں دو مختلف خیال والے دوست نہیں بن سکتے. دوستی کی بنیاد یہ چیز ہے کہ کوئی نہ کوئی قدر مشترک ہوگی. جس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی مطلب نہیں ہم اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. ظاہراً اگرچہ وضع قطع کچھ مختلف بھی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی قدر ہماری جب مشترک ہوگی تو ہم اس کے پاس بیٹھیں گے. جو بندہ جو بزنس کرتا ہے وہ اپنے اس کاروبار کے متعلق لوگوں کی ہم نشینی میں جائے گا نا، انہی سے رابطہ رکھے گا، بتائیں جی آج ریٹ کیا چل رہا ہے. ظاہر ہے جس کی وہ فیلڈ نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہوگا. ایسے ہی جب دل کی محبت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، تو دوستی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے ساتھ کوئی قدر مشترک ہو. اور جب قدر مشترک ہو، ایک قدر مشترک دوستی والی ہو جائے، یا ایک مزاج میں چیز جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آئے، تو اس کی وجہ سے پھر بہت ساری چیزیں دوست کی وجہ سے ہم مزاج ہوتی چلی جاتی ہیں. پہلے اس جیسا نہیں تھا لیکن دوست سے سیکھ لیا، دوست نے سکھا دیا، دوست کی صحبت میں خود بخود اپنی طبیعت پر وہ رنگ چڑھ گیا. جو لفظ، جو جملہ اس کا دوست بار بار دہراتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی زبان پر بھی آئے گا. اگر وہ جملہ اللہ کی تعریف میں ہوگا، اللہ کے ذکر میں ہوگا تو یہ بھی کرے گا. اور اگر اس کی زبان پر کوئی نازیبہ جملہ ہے، کوئی گالی ہے، کوئی بد زبانی ہے، تو اس کی زبان پر بھی آ جائے گا. آپ نے بہت سارے بچوں کو دیکھا نہیں ہے جن کے گھر میں گالی نہیں نکالی جاتی، لیکن وہ گھر میں آ کے کبھی گالی نکالتے والدین ایک دم چونک جاتے، یہ گالی تم نے کہاں سے سنی؟
پھر وہ نتیجہ پر پہنچتے ہیں ضرور یہ کھیلنے گیا وہاں کسی سے سنی ہوگی. تو یہ صحبت کا اثر ہے جس پر حضور نے توجہ دلائی. آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے. یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ جس کو میں دوست بنا رہا ہوں اس کے دینی معاملات کیسے ہیں, اس کے نظریات, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے, یہ قرآن نماز کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے. اگر اس کے نظریات اس کے خلاف ہوں گے, آہستہ آہستہ اس کی صحبت کا اثر اس پر بھی آ جائے گا. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم برائی دیکھو, ایمان کا تقاضا ہے کہ اس برائی کو تم اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو. اگر استطاعت ہے, طاقت ہے, ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے اس کو روک دو. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کے بارے میں اظہار ضرور کرو کہ یہ غلط ہے. ضرور کہو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. ابن قیم کہتے ہیں اگر آپ کہیں کھانے پر جاتے ہیں اور وہاں شراب بھی پڑی ہوئی ہے اور آپ اٹھتے نہیں ہیں یا اس کی مذمت نہیں کرتے تو جو پینے والوں کو گناہ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نشین ہی ہے نا. ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں, ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, تو اسی دسترخوان پہ حرام کام ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تو نہیں پی رہا. ٹھیک ہے آپ نہیں پی رہے لیکن آپ اس کو برا بھی نہیں کر رہے نا, آپ اس کی مذمت بھی نہیں کر رہے. وہ حدیث مبارکہ پہلے بھی عرض کی, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوا جاؤ فلاں بستی پر عذاب ڈال کے آؤ. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ وہاں پر ایک بڑا نیک آدمی ہے, بڑا عابد, پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی, گناہ نہیں کیا, کیا اس بستی پر عذاب ڈالا جائے؟ ہاں اس بستی پر عذاب ڈالو. اس لیے کہ جب بستی والے میرے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے, میری نافرمانی کرتے تھے, تو اس کے چہرے کا رنگ بدلتا نہیں تھا, یہ پرواہ نہیں کرتا تھا, اس کو محسوس نہیں ہوتا تھا, غیرت نہیں آتی تھی. یہ کہتا چلو ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہے میں اپنا کام کر رہا ہوں. فرمایا ایسا نہیں چلے گا. اگر برا کام ہو رہا ہے تو واک آؤٹ کر جاؤ, اٹھ جاؤ وہاں سے, کیا ضرورت ہے, کیا مجبوری ہے. نہیں تو کم از کم زبان سے اظہار کرو یہ غلط ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے, جہنم کا راستہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ بھی نہ کرے کم از کم اتنا ضرور کرے دل میں اس کو برا سمجھے, کم از کم اتنا ضرور کرے دل میں اس کو برا سمجھے. اور ساتھ ہی فرمایا جو صرف دل میں برا جانتا ہے نا وہ سمجھ لے اس کا ایمان نہایت کمزور ہے, وہ ایمان کے سب سے نچلے درجہ پر ہے. آج ہم غور کریں کتنی مجالس کتنی محافل میں ہمیں جانا ہوتا ہے اور وہاں ہم شریعت کا مذاق اڑتے دیکھتے ہیں, تو پھر ہم اگر دل سے اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تو گناہ میں باقاعدہ شرکت ہو گئی ہماری, پھر تو گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے. لیکن اگر محض دل سے برا جان رہے ہیں تو اپنا ایمان تو بچ جائے گا, اس گناہ میں شرکت تو نہیں ہوگی, لیکن ہمارے اعزاء اقربا جو ہمارے ساتھ ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی برا نہیں, اگر برا ہوتا تو یہ بڑے ہیں ضرور منع کرتے. تو یہ ہم نشینی میں جو خرابیاں اس کے نقصانات کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار متنبہ فرمایا اور کہا تم اگر برائی کو دیکھو تو اس کو روکو, وگرنہ تمہارا ادھر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا, کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ. اپنی صحبت, اپنی محفل, اپنی دوستی کامل مسلمان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ کرو. اور ساتھ ہی فرمایا تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے. ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں نا, پرہیزگار ہی تمہارا کھانا کھائے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو, علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکمت والوں سے میل جول رکھا کرو. دوستی کا صحبت کا بیان ہے نا, تو بڑوں کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے. ہم جب خود تھوڑے سے بڑے ہو جائیں نا تو ہم بڑوں کے پاس نہیں بیٹھتے,
بڑوں کو ہماری طلب ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بے نیاز ہو گئے. فرمایا بیٹھو بڑوں کے پاس, یہ بڑوں کے پاس بیٹھو گے تمہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں متنبع اور خبردار کرتے رہیں گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا دوست کون ہے؟ معیار بتایا. فرمایا اچھا دوست وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے. تم نے اللہ کا ذکر کیا, تم نے نماز کی بات کی, تم نے ذکر کی, تلاوت کی بات کی, تو تمہاری مدد کرے. یہ نہ کہ اچھا تم پڑھ لو میں پھر پڑھ لوں گا, اچھا تم نے تلاوت کرنی ہے میں تو نہیں کرتا تم کر لو میرے پاس ٹائم نہیں. ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے. تم اگر دین کی طرف آؤ, اللہ کی یاد کی طرف آؤ, تو پھر وہ تمہاری مدد کرے. اور جب تم اللہ کو بھول جاؤ وہ تمہیں یاد دلائے, وہ تمہیں یاد دلائے کہ تم نے بسم اللہ شریف تو پڑھی نہیں کھانے سے پہلے. وہ تمہیں یہ یاد دلائے, وہ تمہیں یاد دلائے یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تو حرام ہے, آنکھوں کو حرام سے پر کر رہے ہو, اس سے بچو. وہ تمہیں یاد دلائے جس مقام کی طرف تم مجھے لے جانے کا کہہ رہے ہو اس سے تو اللہ اس کے رسول نے منع کیا. فرمایا یہ اچھا دوست ہے. اگر ایسا دوست ہمیں اچھا لگتا ہے نا تو پھر سمجھ جائیں دوستی اچھی ہے, یہ فائدہ دینے والی دوستی ہے, وگرنہ یہ دوستی کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا دوست وہ ہے یا اچھا ہم نشیں ہم مجلس وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تمہیں خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں نیکی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. اچھے لوگ اس لائق ہوتے ہیں کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے سیکھیں اور ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ وہ کسی سیانے نے کہا تھا نا, چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پئے, تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے وی ڈول گئے. حضور فرماتے ہیں برے ہم نشیں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی لوہار ہے, آگ جلائی ہوئی ہے اس نے, اور تم اس کے پاس بیٹھے ہو, جتنا مرضی تم اپنے دامن کو بچا لو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑے گی اور تمہارے کپڑوں میں تمہارے دامن میں چھید کر ڈالے گی. یہ برے کی صحبت ہے. ایک شخص دوست ہو اور وہ نشہ کر رہا ہو تو دل میں یہ تو آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کر رہا میں نہیں کر رہا, یہ تو سگریٹ میں زہر ڈال کے پیتا میں تو نہیں یہ پیتا, لیکن اس کی صحبت ایک نہ ایک دن اثر ڈالے گی. کم از کم اتنا ضرور ذہن بنے گا اچھا یہ تو بھر کے پیتا میں تو خالی پی رہا ہوں, کم از کم اتنا ضرور ذہن میں آئے گا. یہ جتنے بھی منشیات والے بچے آپ کو نظر آئیں گے لازمی طور پر, آپ سروے بہت سارے سروے پڑھیں نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں, 90% سے زائد وہ ہیں جن کو نشہ ان کے دوستوں کی وجہ سے ملا. تو حضور نے واضح طور پر فرما دیا 15 صدیاں ہونے والی اس ارشاد کو. فرمایا بری صحبت ایسے ہے جیسے تم لوہار کے پاس اس کی بھٹی کے پاس بیٹھے ہو, وہ آگ جلا رہا ہے, تم دامن کو سمیٹ رہے ہو بچا رہے ہو, لیکن کوئی نہ کوئی چنگاری ضرور اڑے گی تمہارے دامن میں چھید کر دے گی. اور فرمایا اچھی صحبت ایسے ہے تم عطروں والے کے پاس بیٹھے ہو, تم کسی عطار کے پاس خوشبوؤں والے کے پاس پرفیوم والے کے پاس بیٹھے ہو, یا تو وہ تمہیں عطر مفت میں دے دے گا یا تم عطر اس سے خرید لو گے. اگر تم نہ خریدو وہ نہ بیچے تمہیں وہ گفٹ بھی نہ دے تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ تمہیں خوشبو آتی رہے گی, جتنی دیر اس کے پاس بیٹھو گے تمہیں خوشبو آتی رہے گی. یہ اچھی صحبت ہے. اللہ ہمیں اپنی سنگتیں ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.